باب نمبر 22، بادشاہ بغداد سلطان احمد۔ اب یہ ضروری بات تھی کہ مختلف والیان ملک میں تیمور کے خلاف ایک سازش اور اتحاد قائم ہو جائے۔ تیمور اکثر مشرق کی سمت سے نمودار ہوا کرتا تھا۔ دشت قزلقم اور قراقم سے نکل کر جو اس کی حکومت کے شہر تھے، شہروں پر کالی آندھی کی طرح چھا جاتا تھا اور ان کو غارت کرتا اور تباہ کرتا ہوا آگے بڑھتا۔ جس طرح آندھی کی خبر نہیں ہوتی کہ کب آئے گی، اور اسی طرح تیمور کی لشکر کشی کا حال بھی کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ مغرب کے بادشاہوں میں سفارتوں کی آمد و رفت جاری ہوئی۔ ترکوں کے قیصر نے، جو یہاں سے دور یورپ میں سکونت رکھتا تھا، اس اتحاد کی طرف اس وقت کوئی خاص توجہ نہ کی، لیکن سلطان مصر نے، جو شام اور دمشق اور یروشلم کا مالک تھا، اور بادشاہ بغداد نے تیمور کی مخالفت کا آپس میں معاہدہ کر لیا، اور قرا یوسف، جس کے ترکمانوں پر مغرب میں تیمور کی فوجوں نے ترک و تاز کیا تھا، سب سے زیادہ آمادہ کیا تھا کہ سلاطین مصر و بغداد کے ساتھ تیمور کی مخالفت میں اپنا علم بلند کرے۔ بغداد تاتاریوں کی فوج کشی کے راستے میں پڑتا تھا۔ اب یہ شہر ہارون رشید اور برامکہ کے زمانے کی طرح سلطنت اسلامیہ کا قلب و جگر نہیں رہا تھا۔ آج کل وہ دجلے کے کنارے ایک بھاری اور بے جان لاش کی طرح ڈھیر ہوا پڑا تھا، لیکن اب بھی وہاں زائرین اور مالدار تاجروں کا مجمع رہتا تھا۔ ابن جبیر لکھتا ہے کہ بغداد میں اس وقت بھی شوکت ماضی کے آثار و نشانات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کسی شباب رفتہ عورت کے حسن کا پتہ چلتا ہو۔ اب تو وہ ایک اونگتی بڑھیا کی طرح اس دریا میں اپنا منہ دیکھتا معلوم ہوتا تھا جو اس کے حسن کے لیے آئینے کا کام دیا کرتا تھا۔ بادشاہ بغداد سلطان احمد جلائر کو اب بھی حامی دین و ملت کہا جاتا تھا، اور قریش کا سیاہ لباس جامع مسجد میں نمایاں رہتا تھا، لیکن بغداد کا اصلی محافظ سلاطین مملوک میں سے بادشاہ مصر تھا۔ سلطان احمد بدگمان و بدظن طبیعت کا آدمی تھا، اوروں پر ظلم کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ کبھی خزانے میں جو زر و جواہر جمع تھا اس کی طرف سے خوف میں رہتا، اور اس سے بھی بڑھ کر ان غلاموں سے خوف کھاتا جو اس خزانے کے محافظ تھے۔ اس حالت خوف میں جب کبھی میدان سے گرد اڑتی ہوئی نظر آتی تو مشرق کی طرف نگاہ دوڑاتا اور دل میں ڈرتا کہ کہیں تیمور کے تاتاری تو نہیں آئے۔ بغداد کے بڑے مفتی صاحب کو تیمور کے پاس ایسے بیش بہاد نفوذ و تحائف کے ساتھ روانہ کیا جن کا پیش کرنا سلطان احمد ہی کی قدرت میں تھا، اور اسی قسم کے تحائف و ہدیہ قرا یوسف کے پاس بھیجے، جسے ضرورت کے وقت کا دوست بنایا تھا۔ ایک بیان یہ ہے کہ تیمور نے مفتی صاحب کو بہت اخلاق کے ساتھ مگر نامراد واپس کر دیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ شاہ منصور کا کٹا ہوا سر جواب میں روانہ کیا گیا۔ بہرکیف ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور پیش آئی۔ سلطان احمد کے تحائف قبول کرنے کی ضرورت تیمور کو نہ تھی۔ جو کچھ ضرورت تھی وہ بغداد کی تسخیر تھی، اور یہ کہ تیمور کے نام کا خطبہ بغداد میں پڑھا جائے اور اس کے نام کا سکہ مضروب ہو۔ اس اثناء میں سلطان احمد نے بنظر احتیاط بہت کچھ اہتمام کر لیا۔ ترکمانوں سے، جنہیں پہلے ہی دوست بنا لیا تھا، اور والی دمشق سے مراسم دوستی جاری رکھے، اور ایک جماعت مضبوط سواروں کی، جن کے گھوڑے بہت تیز تھے، اس غرض سے تیار کی کہ اگر بغداد سے فرار ہونا پڑے تو یہ سوار اس کے ساتھ رہیں اور اس کے اہل و عیال اور خزانے کی حفاظت کرتے ہوئے چلے۔ بغداد سے 80 میل پر اپنی سرحد پر کبوتر بھیجے تاکہ تیمور کی آمد کے آثار دیکھتے ہی ان پرندوں کو قاصد بنا کر فوراً اطلاع بھیجی جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیمور کے جاسوسوں نے بادشاہ بغداد کی ان تمام پیش بندیوں کا پتہ چلا کر تیمور کو اطلاع کر دی۔ بہرحال بغداد پر قبضہ کرنے کا تیمور نے اب قطعی ارادہ کر لیا۔ پہلے اپنی فوج کے ایک حصے کو اس غرض سے آگے بھیجا کہ ترکمانوں میں ہلچل ڈال کر ان کو لڑنے میں مصروف کر لے۔ اس کے بعد خود تیمور اس طرح آگے بڑھا کہ گویا بغداد پر حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن سیدھا بغداد نہ گیا۔ راستے میں ایک مقام پر لشکر سے علیحدہ ہو کر تیز منزلیں طے کرتا ہوا ولایت جبال میں داخل ہوا۔ رات ہوئی تو ساتھ کے سواروں نے مشالیں روشن کیں، اور ان کی روشنی میں تنگ و تاریک پہاڑی راستوں کو طے کر کے سب باہر آئے۔
تیمور بھی سوار ہو کر ان تنگ دروں میں سے گزرا۔ لشکر پیچھے چھوڑا تھا، صرف چند منتخب بہادر اور بہت سے کوتل گھوڑے ساتھ رکھے تھے۔ سلطان احمد کے آدمیوں نے جو ولایت جبال کے گاؤں اور قصبات میں جا بجا موجود تھے، دور سے گرد اڑتی دیکھی اور فوراً اس مضمون کا پرچہ لکھ کر تیمور نظر آ گیا ہے، پرچے کو کبوتر کے پر میں باندھ کر اسے اڑایا۔ تیمور جب ایک گاؤں میں پہنچا جس کا نام قبہ ابراہیم لگ تھا، تو وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے کوئی خبر بغداد بھیجی ہے؟ لوگ انکار کرتے ہوئے ڈرے اور جو خبر بھیجی تھی وہ بیان کر دی۔ تیمور نے کہا، اچھا، اب دوسرا پرچہ اس مضمون کا روانہ کرو کہ جن سواروں کو ہم نے دیکھا تھا وہ دراصل ترکمان تھے جو تاتاریوں کے خوف سے بھاگ رہے تھے۔ کبوتر ان پرچوں کے ساتھ پھر اڑائے گئے۔ تیمور نے کچھ دیر قبہ ابراہیم لک میں آرام کیا اور اس کے بعد 100 بہادروں کو جمع کیا اور بہترین مرکبوں پر انہیں سوار کر کے بغیر کہیں دم لیے 80 میل کی مسافت طے کر کے علل صبح بغداد کے مضافات میں جا پہنچا۔ سلطان احمد نے پہلی خبر پر فرار ہونے کی تیاری کر لی تھی اور اپنا تمام مال اور اسباب حالی و مولا دجلے کے پار بھیج دیا تھا، اور جو سپاہ ساتھ جانے والی تھی اسے ہوشیار کر دیا تھا۔ دوسری جانب جب خبر آئی تو یہ خبر اسے پورا دھوکہ نہ دے سکی، اور جب تک تیمور کی آمد کا پورا یقین نہ ہو گیا بادشاہ بغداد میں ہی رہا۔ جب معلوم ہوا کہ تیمور فی الواقع آن پہنچا ہے تو دجلے کو عبور کیا اور عبور کرنے کے بعد پل کو فوراً توڑوا دیا۔ تیمور کے سوار گھوڑے سر پٹ ڈالے ان محلوں تک پہنچے جو کبھی خلفائے عباسیہ کے دولت کدے تھے۔ ان سواروں نے کسی طرح پتہ چلا لیا کہ سلطان احمد دریا کی طرف گیا ہے، فوراً گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ بادشاہ بغداد ان سواروں سے صرف چند گھنٹے پہلے بغداد سے نکلا تھا اور دریا اترتے ہی دشت کربلا کی طرف فرار ہوا تھا۔ اب تیمور کے سواروں نے ریگستان میں شام سلطان احمد کا تعاقب شروع کیا۔ تاتاریوں نے دریا سے گزرتے وقت سلطان احمد کی کشتی خاصہ شمس نامی جس پر ایک رات پہلے جلوس کیا تھا گرفتار کر کے تیمور کی سواری کے لیے کنارے بھجوا دی۔ تاتاریوں نے ایک دن اور ایک رات اور پھر ایک دن ریتلے خشک میدانوں کو گھوڑے تیز دوڑا کر قطع کیا، یہاں تک کہ نرسلوں کے بن میں فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ فرات اترنے کے لیے اب ان کو کشتیاں ڈھونڈنی پڑیں۔ کشتیاں ملتے ہی ان کو کھیتے ہوئے دریا پار پہنچے۔ گھوڑے بھی ان کے پیچھے پیچھے تیرتے ہوئے آئے۔ اس میں شک نہ تھا کہ وہ سلطان احمد کے قریب آتے جاتے تھے، کیونکہ راستے میں انہوں نے بادشاہ کا بہت سا سامان اور خزانہ پڑا دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جن گھوڑوں پر یہ سامان رکھا تھا وہ میدان میں آرام سے چر رہے ہیں اور کوئی ان کا نگہبان موجود نہیں۔ تاتاریوں کو راستے میں کسی گاؤں میں تازہ دم گھوڑے نہ مل سکے، اس وجہ سے معمولی سواروں نے راستے میں ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے گھوڑے اتنے اچھے نہ تھے جتنے ان کے سرداروں کے تھے۔ قصہ مختصر، تیمور کے تاتاری جو تعاقب میں نکلے تھے وہ اب تعداد میں 40 یا 50 سے زائد باقی نہ رہے، اور یہ سب امراء اور سردار تھے۔ تاتاری یہ کہہ کر نکلے تھے کہ بادشاہ بغداد کو زندہ گرفتار کر کے صاحب کران کے حضور پیش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس خشک اور بنجر ملک کے ٹیلوں اور ریگزاروں میں سلطان احمد کا تعاقب برابر جاری رکھا۔ اس اثناء میں سلطان احمد نے راستے میں اپنی فوج کے کچھ آدمی ان تاتاریوں کے روکنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیے۔ چنانچہ تاتاری جب ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ 100 کے قریب سوار ان کا راستہ روکنے اور مقابلے کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ تاتاریوں کو دیکھتے ہی ان سواروں نے ان پر دھاوا کیا، مگر تاتاریوں نے تیر برسا کر ان سواروں کی صفوں کو پراگندہ کیا، اور جب بغداد کے یہ سوار ادھر ادھر ہوئے تو تاتاری بدستور سلطان احمد کے تعاقب میں اور بھی تیزی سے آگے بڑھے۔